الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ زمر کی آیت نمبر 3 لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور آپ نے سنا ہوگا کہ چند ایام پہلے فیضان ریاض نامی شخص نے اس آیت کو تلاوت کر کے اس کا ترجمہ اپنی مرضی سے کر کے اہل سنت و جماعت کو مشرک قرار دینے کی ایک ناکام کوشش کی ہے، اور پھر کہا ہے کہ میرا علمی چیلنج ہے، علمی میدان میں یہ خالی ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ ہم سنانا چاہتے ہیں کہ ہم الحمدللہ عز و جل علم کے اعتبار سے ہم الحمدللہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے، اور آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش انشاءاللہ کریں گے کہ قرآن پاک کی تفسیر کیسے پڑھی جاتی ہے اور کس طرح اس کو پڑھتے ہیں۔ پہلی بات ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ قرآن پاک کے آیات کی غلط تشریح، اپنی مرضی کی تشریح نہ کریں، اور مشرکوں والے آیتیں جو ہیں مسلمانوں پہ چسپان نہ کریں۔ قرآن پاک کی تفسیر جو ہے کیسے سمجھی جاتی ہے، کس طرح سمجھی جاتی ہے، یہ آج کل کے دور میں آسان ہے، اس لیے کہ آج کتابیں موجود ہیں، اور ان کتب کے ذریعے سے، ان تفاسیر کے ذریعے سے قرآن پاک کے آیات کو سمجھا جائے تو بہتر طریقہ ہے۔ اپنی منمانی سے کسی آیت کی تشریح کرنا، پھر کسی کو مشرک قرار دینا، یہ احمقانہ حرکت ہے، یہ بڑی سے بڑی بیوقوفی ہے۔ سورہ زمر کی آیت مبارکہ آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اعلیٰ للہ دین الخالص، یعنی ہاں خالص اللہ ہی کی بندگی ہے، خبردار اللہ ہی کے لیے خالص بندگی ہے، حقیقت میں اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں ہو سکتی۔ آیت کو اب سن لیں اور پھر اس کی ویڈیو کو بھی دیکھ لینا، ڈسکرپشن میں ہم لنک دے دیں گے، آپ دیکھ لینا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اس آیت کے تعلق سے۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور وہ جنہوں نے اللہ کے سوا والی بنا رکھے ہیں، اللہ کے سوا بنا رکھے ہیں، من دونہ اولیاء، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں، اللہ کے سوا انہوں نے بنا رکھے ہیں، اور ان کو کیا کہتے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو انہیں صرف اسی بات کے لیے عبادت ان کی کرتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کریں، اللہ کے پاس کر دے، لیکن اللہ ان میں فیصلہ فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے، ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اللہ ان میں فیصلہ کرے گا اس بات کا جس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ راہ نہیں دیتا ہے اسے جو جھوٹا اور بڑا ناشکرا ہے۔ یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ ہمیں اپنی مرضی سے کوئی ایڈٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن پاک کو۔ قرآن پاک ایک مستقل کتاب ہے، ایک مکمل کتاب ہے، ضابطۂ حیات ہے، اور مفسرین میں سے ایک عظیم مفسر ہیں جن کا نام حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ان کی تفسیر ہمارے پاس موجود ہے، تفسیر ابن کثیر۔ یہ تفسیر ابن کثیر، اس تفسیر ابن کثیر
سورۃ الزمر کی تفسیر، اور اسی میں کیا ہے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ؟ فرماتے ہیں کہ انما یحملوہم علی عبادتہم لہم انہم عمدوا الی اصنام اتخذوها علی صور الملائکہ، صور الملائکۃ المقربین، یعنی فرماتے ہیں کہ وہ جو عبادت ان کی کرتے تھے ان کا ایک طریقہ کار تھا، وہ طریقہ کار یہ تھا کہ وہ ملائکہ کی صورتیں بناتے تھے، ملائکہ کی مورتیں بناتے تھے، قیاس کر کے ان کی شکلیں بناتے تھے اور پھر ان کی پوجا کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ فَعَبُدُوا تِلْكَ الصُّورِ، ان صورتوں کی عبادت کرتے تھے۔ یہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں۔ آپ نے کہاں سے وہ حوالہ نکالا جسے آپ مسلمانوں کو اور بالخصوص اہل سنت و جماعت کو نشانہ بناتے ہیں؟ ثابت یہ کرنا ہوگا، کیا ابو جہل اللہ کی عبادت کرتا تھا؟ کیا ابو لہب اللہ کی عبادت کرتا تھا؟ وہ اللہ کی عبادت نہیں، صرف بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور اس نام سے کرتے تھے تاکہ ان بتوں کے ذریعے سے ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ تو یہ عقیدہ جو ہے یہ قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے۔ اب دوسری بات وہ یہ، کیا کوئی مسلمان اولیاء اللہ کی عبادت کرتا ہے؟ کیا کوئی مسلمان انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی عبادت کرتا ہے؟ اور وسیلے کا انکار تو نہیں، اسے اللہ کو کسی وسیلے کی، اللہ کو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، بندے کو اللہ کے پاس جانے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے۔ دراصل تو نے وسیلے کا مفہوم سمجھا ہی نہیں ہے فیضان، غلط تشریح کرتے ہو قرآن پاک کی، جو مفسرین کی تشریحات کے بالکل خلاف ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے آپ نے کہاں سے یہ تشریحات پڑھی ہیں۔ اہل ایمان جو بھی ہیں ہرگز اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ ہرگز کوئی اہل ایمان اللہ کی عبادت کے بغیر کسی اور کی عبادت نہیں کرے گا۔ یہ ایمان ہے حقیقت میں کہ جو اللہ کے بغیر کسی اور کی عبادت نہ کرے، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ تو تفسیر کبیر میں اسی آیت کے تحت ہے، جس کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں، بت پرستوں کے کلام کا خلاصہ تفسیر ابن کثیر میں، یعنی بت پرست جو کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ تفسیر کبیر میں ہے۔ حافظ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ بت پرستوں کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے تھے اللہ اعظم ہے، یعنی سب سے بڑا خدا ہے، سب سے بڑا معبود ہے، تو اس کی شان کے لائق یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں کیونکہ ہم چھوٹے ہیں۔ وہ اس سے بہت بلند ہے کہ انسان اس کی عبادت کرے، وہ اس سے بہت بلند ہے۔ انسان کے لائق یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی عبادت ڈائریکٹ کرے۔ یہ کفار کا خلاصہ تھا، اور کفار یہ کہتے تھے۔ تو بلکہ وہ کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ وہ اللہ کے بڑے بندوں کی عبادت میں مشغول ہوں، مثلا ستارے، آسمانی روحیں، اور پھر یہ چیزیں اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں، یعنی وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی عبادت کریں اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں اللہ کی عبادت کریں۔ یہ کفار کا طریقہ تھا۔ تو مشرکین کے اس قول ما نعبدہم کا یہی مفہوم و مطلب ہے۔ تفسیر ابن کثیر، یہ تفسیر کبیر سورہ زمر آیت نمبر 3 کے تحت۔ اور بھی میرے پاس بہت ساری تفاسیر کھلی ہوئی ہیں،
جن تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ کفار بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور پھر مسلمانوں کو کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ اب بتاؤ کون ایمان والا کسی اولیاء اللہ کی عبادت کرتا ہے؟ یہ سراسر آپ کی جہالت ہے اور علم سے دوری ہے۔ لہذا آپ ان تمام چیزوں سے باز رہیں، بلکہ قرآن پاک کی تفسیر، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو دعوت نہ دیں، آپ دائی نہ بنیں، آپ دائی بنیں، لیکن کسی کو نشانہ بنا کر کے کوئی دائی نہیں بنتا ہے، وہ جاہل بنتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن حکیم کے صحیح مفاہیم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔